29واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم آیت نمبر 34۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 35۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ترجمہ: کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ سورہ قلم آیت نمبر 36۔ ما لکم کیف تحکمون۔ ترجمہ: تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سورہ قلم آیت نمبر 34، 35 اور 36 کی تفسیر۔ کفار اہل ایمان کو کہا کرتے کہ تم ہمیں قیامت سے خام خواہ ڈرایا کرتے ہو۔ پہلے تو قیامت کا آنا ہی عقلاً محال ہے، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو اس سے تم کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے انعامات، دولت، عزت، شہرت، اولاد وغیرہ سے ہمیں یہاں نوازا ہے، وہاں بھی ہمیں ہی اپنی رحمتوں سے سرفراز کرے گا، اور جس طرح تم یہاں محرومی اور اسرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، قیامت کے روز بھی تمہارا یہی حال ہوگا۔ ان کے اس زعم باطل کی تردید کی جا رہی ہے۔ تمہارا یہ خیال سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں کہ فرما بردار اور نافرمان میں امتیاز ہی نہ کرے، کہ جو لوگ ساری عمر اس سے ڈرتے رہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے، انہیں تو وہ اپنی مہربانیوں سے محروم کر دے، اور فاسقوں، فاجروں کو ان کے کفر اور کفران نعمت کی یہ جزا دے کہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، دھاندلی اور اندھیرا نہیں۔ کیا تمہاری عقلیں تمہارے اس گمان کی تصدیق کرتی ہیں کہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتنے نامعقول فیصلے تم کر رہے ہو؟ سورہ قلم آیت نمبر 37۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ ترجمہ: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ سورہ قلم آیت نمبر 38۔ ان لکم فیہ لما تخیرون۔ ترجمہ: کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل تو ہے نہیں جس سے اس زعم باطل کی تصدیق ہو سکے۔ تمہارے پاس اگر کوئی نقلی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ کیا کسی آسمانی کتاب کا حوالہ پیش کر سکتے ہو جہاں لکھا ہو کہ فرما برداروں اور سرکشوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے گا؟ یا اس کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ بارگاہ الہی سے تمہیں صرف وہی چیزیں ملیں گی جو تم پسند کرو گے۔ جب تمہارے پاس نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی، تو پھر تم کس بنا پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سورہ قلم آیت نمبر 39۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ ترجمہ: کیا تمہارے لیے قسمیں ہم پر لازم ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک، کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے؟ سورہ قلم آیت نمبر 40۔ سلہم ایہم بذالک زعیم۔ ترجمہ: ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان بے سر و پا باتوں کا ضامن ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 41۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اگر ہیں تو پھر پیش کریں اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ ابھی یہ احتمال باقی تھا کہ وہ کہیں کہ زبانی ہمارے ساتھ خدا کے عہد و پیمان ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی عذاب نہ دے گا۔ اس احتمال کو بھی یہ فرما کر ختم کر دیا کہ اگر کوئی ایسا باہمی معاہدہ طے پا چکا ہے تو کوئی ضامن پیش کرو
یا گواہ لاؤ جس کے روبرو یہ معاہدہ ہوا۔ الزعیم کفیل اور ضامن، شرکا یعنی گواہ۔ سورہ قلم آیت نمبر 42۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ ترجمہ: جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساق سے تو ان نابکاروں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ جب کوئی سخت تکلیف دہ اور مصیبت کا وقت آ جاتا ہے تو اہل عرب یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں شمرت الحرب عن ساقها، جنگ نے اپنی پنڈلی سے تہبند اوپر اٹھا لیا۔ راجس کہتا ہے اے بہادر، لڑائی نے اپنی پنڈلی ننگی کر دی ہے تو سب زور سے حملہ کرو، جنگ زوروں پر ہے، اب تم بھی سنجیدگی سے داد شجاعت دو۔ جس سال قحط انتہا کو پہنچ جائے اس کا ذکر یوں کرتے ہیں فی سنۃ قد کشفت عن ساقیہا، یہ اس سال کی بات ہے جس نے اپنی پنڈلی ننگی کر دی۔ اس محاورے کے مطابق آیت کا معنی ہوگا روز قیامت جب حالات بڑے تکلیف دہ اور ہولناک ہو جائیں گے اور ہر شخص جلال خداوندی سے لرزہ برندام ہوگا، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، اس وقت لوگوں کے ایمان یا کفر، خلوص یا نفاق کو آشکارا کرنے کے لیے انہیں حکم دیا جائے گا کہ آؤ سب اپنے رب کو سجدہ کرو۔ جن کے دلوں میں ایمان اور اخلاص ہوگا وہ تو فوراً سر بسجود ہو جائیں گے، لیکن کافر اور منافق بہت زور لگائیں گے کہ سجدہ کریں اور خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں، لیکن ان کی کمر اکڑ جائے گی، بڑی کوشش کے باوجود سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس رسوائی پر آنکھیں جھک جائیں گی، سب کے سامنے ان کے کفر و نفاق کو ظاہر کر دیا گیا، ان کے کھوکھلے داموں کا بھانڈا چراہے میں پھوٹ گیا، ذلت و رسوائی کی گرد ان کے چہروں پر پڑ رہی ہوگی۔ سورہ قلم آیت نمبر 43۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ترجمہ: ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ سورہ قلم آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ آج وہ سجدہ کرنے سے کیوں محروم کر دیے گئے؟ اس کی وجہ بتا دی کہ جب دنیا میں وہ صحیح و سالم تھے انہیں کہا گیا کہ سجدہ کرو، لیکن سجدے کی توفیق نہ ہوئی۔ اسی حکم عدولی کی پاداش میں آج ان سے سجدہ کرنے کی قوت سلب کر لی گئی ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 44۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پس اے حبیب آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا۔ سورہ قلم آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اے محبوب آپ انہیں میرے حوالے کر دیجئے، میں ان سے نپٹ لوں گا، آپ کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات انسان غلطی کرتا ہے تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن بعض بدکاروں کے ساتھ عجیب طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ وہ جتنے گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کی جناب میں جتنی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی عزت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ کم بخت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ عین ثواب ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کو موت کا جام پلا دیتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اپنے آپ کو وہ عذاب الہی میں گرفتار پاتے ہیں۔ مجرموں اور نابکاروں کے ساتھ اس قسم کے سلوک کو قرآن کریم نے استدراج کہا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، یعنی ہم ان پر پے در پے نعمتیں کرتے ہیں اور شکر کرنا انہیں فراموش کر دیتے ہیں۔
ابو ورق کہتے ہیں جب وہ کوئی نئی خطا کرتے ہیں ہم ان کو نئی نعمت بخش دیتے ہیں اور استغفار کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی بدکار نے کہا یا ربی کم اعصیک وانت لا تعاقبنی، یا اللہ میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں اور تو مجھے سزا ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ اس احمق سے کہو کہ میں نے تو تمہیں کئی سزائیں دی ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو تیری آنکھوں کا آنسوؤں سے محروم ہو جانا اور تیرے دل کا سخت ہو جانا بہت بڑی سزا ہے اور میری طرف سے استدراج ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 45۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ، اور میں نے سر دست انہیں مہلت دے رکھی ہے، میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ گناہوں کے باوجود یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے خوش ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہیں اور ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ در حقیقت ہم نے انہیں کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر گناہ کر لو، جب ہم پکڑیں گے تو ان کی کیا مجال کہ کہیں بھاگ سکیں، اس وقت پکڑ کر شکنجے میں کس دیے جائیں گے۔ سورہ قلم آیت نمبر 46۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ ترجمہ، آیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں پس وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 47۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ ترجمہ، کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 46 اور 47 کی تفسیر۔ بظاہر خطاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، لیکن مقصد ان منکرین سے پوچھنا ہے کہ تم جو میرے رسول کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، بڑی کراہت اور ناگواری کا اظہار کرتے ہو، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی تم سے کچھ مانگتا ہے جس کی وجہ سے تم بوجھل بوجھل رہتے ہو، یا تمہارے پاس غیب سے کوئی اطلاع آئی ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ نہیں؟ اگر کچھ نہیں تو پھر تمہارے بدکنے اور بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ قلم آیت نمبر 48۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم۔ ترجمہ، پس انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا۔ سورہ قلم آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ کفار کی ایذا رسانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دیتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ ان منکرین کے ساتھ کس وقت کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے ہمارے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان پر عذاب نازل ہونے میں عجلت کی۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن سورہ یونس آیت نمبر 98 کا حاشیہ، سورہ انبیاء کی آیت 87-88 کے حواشی، الصافات آیات 139 تا 148 کے حواشی۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہاں آپ نے اپنے رب کے حضور میں فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ قلم آیت نمبر 49۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ ترجمہ، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف تو ڈال دیا جاتا اسے چٹیل میدان میں، دراں حال کہ اس کی مذمت کی جاتی۔ سورہ قلم آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول نہ فرماتا
اور اس کی شان رحمت ان کی چارہ سازی نہ کرتی، تو جب ان کو مچھلی نے چٹیل میدان میں اگل دیا تو ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ لوگ ان پر الزام لگاتے اور ملامت کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو اب وہ قابل الزام اور لائق مذمت نہ رہے۔ یعنی جب ان کو کھلے میدان میں ڈالا گیا تو وہ بیمار تھے، یعنی مذموم نہیں تھے۔ سورہ قلم آیت نمبر 50۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے۔ سورہ قلم آیت نمبر 51۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ترجمہ: اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ کفار کے دلوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض و عناد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، خصوصاً اس وقت تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے ہوتے، اور وہ ایسی غضبناک نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے، یوں محسوس ہوتا کہ اگر ان کا بس چلے تو کچا چبا جائیں اور آپ کی شمع حیات کو بجھا کر رہیں۔ ان کی اسی ناپسندیدہ ادا کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ علامہ زمخشری لَيُزْلِقُونَكَ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی عداوت اور بغض بری آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ٹکٹکی باندھ کر اور گھور گھور کر دیکھتے، گویا وہ حضور کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا چاہتے ہیں یا ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے گرا دیتا یا کھا جاتا۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظر بد سے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ بنی اسد قبیلے میں کئی آدمی تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہ جاتی۔ اگر وہ کسی شخص کو یا کسی جانور کو ہلاک کرنا چاہتے تو 3 دن فاقہ کرتے اور پھر اس چیز کے پاس آ کر کہتے کہ کتنی خوبصورت اور عمدہ چیز ہے، ایسی چیز تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اتنا کہنے کی دیر ہوتی کہ وہ چیز تڑپنے لگتی اور تھوڑی دیر کے بعد دم توڑ دیتی۔ اگر کوئی موٹی تازہ گائے یا اونٹنی ان کے پاس سے گزرتی اور اس کو وہ نظر بد لگا دیتے تو اسی وقت اپنی لونڈی کو کہتے کہ ٹوکری اٹھاؤ، پیسے لو اور اس گائے کا گوشت خرید لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا کہ وہ جانور ذبح کر دیا گیا ہے۔ قریش نے بنی اسد میں سے کسی ایسے نظر باز کی خدمات حاصل کیں اور اسے اس امر کے لیے مقرر کیا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نظر بد سے گزند پہنچائے، لیکن جس کا نگہبان خداوند رحمت ہو، یہ ہتھ کنڈے اسے کیا اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں متعدد احادیث لکھی ہیں جن سے ثابت کیا ہے کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کو نظر بد سے تکلیف پہنچے یہ آیت پڑھ کر اسے دم کیا جائے۔ سورہ قلم آیت نمبر 52۔ وما هو الا ذکر للعالمین۔ ترجمہ: حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عز و شرف۔ سورہ قلم آیت نمبر 52 کی تفسیر۔
کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون کہتے تھے، ان کے اس الزام کی ابتدا میں بھی تردید کی اور آخری آیت میں بھی اس کا بطلان کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ میرا رسول تو سارے جہانوں کے لیے سراپا نصیحت اور باعث صد عز و شرف ہے، اسے مجنون کہنے کی کون جرت کر سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس کی باتیں سن کر دل میں اس کی محبت کی شمع فروزاں ہو جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک ہوا کا مرجع قرآن کریم ہے اور اس کے مذکر ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر علی ما وفقتنی لخدمت هذا الكتاب ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اللہم صل وسلم علی حبیبک ونبیک وصفیک ونجیک محمد المبعوث رحمتا للعالمین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین ومن تبعہ واحبہ الی یوم الدین۔ یہاں پر 29ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ قلم مکمل ہوئی اور یہاں پر 29ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔